Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you will be in a good condition of health. Today our lecture topic is about passive voice. فعل مجہول. وائس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ورب کے ایکشن کا سبجیکٹ کے ساتھ تعلق وائس کہلاتا ہے. ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ تعلق دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 ایکٹیو وائس، فکروں میں سبجیکٹ ڈوئرز آف دی ایکشن ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے. نمبر 2 پیسیو وائس، فکروں میں سبجیکٹ ریسیور آف دی ایکشن ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. نوٹ: ایکٹیو وائس فکروں کا آبجیکٹ، پیسیو وائس فکروں میں سبجیکٹ بن جاتا ہے. ایکٹیو وائس فکروں میں سبجیکٹ، پیسیو وائس فکروں میں ایجنٹ یعنی عامل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایجنٹ کے ساتھ عام طور پر بائے استعمال کیا جاتا ہے. ایکٹیو اور پیسیو وائس کا فرق. ایکٹیو اور پیسیو وائس کے فکروں میں فرق سیکھنا نہایت ضروری ہے. ایکٹیو وائس فعل معروف. ایکٹیو وائس فکروں میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے. مثلا علی خط لکھتا ہے، علی رائٹس اے لیٹر. مندرجہ بالا فکرے میں کام کے کرنے کا ذکر ہے اور سبجیکٹ یعنی علی کام کرنے والا ہے. پیسیو وائس فعل مجہول. پیسیو وائس فکروں میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے اور سبجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ایکٹیو وائس فکروں کا آبجیکٹ ہی دراصل پیسیو وائس فکروں میں سبجیکٹ بن جاتا ہے. مثلا علی خط علی سے لکھا جاتا ہے. ایکٹیو وائس میں علی خط لکھتا ہے، علی رائٹس اے لیٹر، جبکہ پیسیو وائس میں خط علی سے لکھا جاتا ہے، اے لیٹر از ریٹن بائی علی. مندرجہ بالا فکرے میں کام کرنے کا نہیں بلکہ کام ہونے کا ذکر ہے. اس فکرے میں اے لیٹر ایک سبجیکٹ ہے اور ریٹن ایک کام ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا فکرے میں لکھنے کا کام سبجیکٹ یعنی اے لیٹر نہیں کر رہا بلکہ اس پر لکھنے کا کام ہو رہا ہے. لہٰذا اس فکرے میں موجود سبجیکٹ یعنی اے لیٹر کو ہم ریسیور آف ایکشن کہیں گے. پس ایسے فکرے جن میں سبجیکٹ پر کام ہو رہا ہو پیسیو وائس فکرے کہلاتے ہیں. پیسیو وائس فکروں کی پہچان. انگلش زبان میں ایک ورب بی استعمال ہوتا ہے. اس ورب کی عمومی طور پر 8 فارمز ہوتی ہے جو کہ درج ذیل ہیں: بی، از، ایم، آر، واز، ور، بین، بینگ. اگر کسی انگلش فکرے میں بی کی جگہ مندرجہ بالا 8 فارمز میں سے کوئی بھی ایک فارم موجود ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے ورب کی 3rd فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل بھی موجود ہو تو وہ فکرہ لازمی طور پر پیسیو وائس میں ہوتا ہے. مثلا نمبر 1 a letter is written. Number 2 flowers are being plucked. Number 3 he will be killed. Number 4 they were punished. Number 5 the enemy has been defeated. Number 6 let the door be open. جتنے بھی ورڈز باکسز میں بند ہیں all these are helping verbs and main verbs. مندرجہ بالا تمام فکروں میں بی کی کوئی نہ کوئی فارم موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ورب کی 3rd فارم بھی استعمال ہوئی ہے. لہٰذا یہ تمام فکریں پیسیو وائس میں ہیں. فکروں میں 2 آبجیکٹس کا استعمال ہونا. بعض اوقات کسی ایکٹیو وائس فکرے میں 2 آبجیکٹس استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آبجیکٹ عام طور پر شخصی یعنی پرسنل ہوتا ہے. ایسے آبجیکٹ کو انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرا آبجیکٹ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے اسے ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. ایکٹیو وائس فکرے میں ان دونوں آبجیکٹس میں سے عام طور پر انڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے استعمال ہوتا ہے جبکہ ڈائریکٹ آبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے. مثلا he told me a story. Number 2 I showed him many pictures. Number 3 she gave Ali a flower. مندرجہ بالا فکروں میں می، ہم اور علی تینوں انڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں جبکہ اے اسٹوری، مینی پکچرز اینڈ اے فلاور تینوں ڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں. اسی طرح کسی بھی 2 آبجیکٹس والے ایکٹیو وائس فکرے کو پیسیو وائس میں تبدیل کرتے وقت عام طور پر 2 آبجیکٹس میں سے پہلے والے یعنی انڈائریکٹ کو پیسیو وائس فکرے کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مثلا مندرجہ بالا 3 فکروں کا پیسیو وائس درج ذیل طریقے سے ہوگا. نمبر 1 I was told a story. Number 2 he was shown many pictures by me. Number 3 Ali was given a flower by her. Note: انڈائریکٹ آبجیکٹ دراصل ڈائریکٹ آبجیکٹ کا وصول کنندہ یعنی ریسیور ہوتا ہے.
I hope you will get something from this video. See you in next video. Allah Hafiz.